ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا کچھ حصہ میرا بھی ہوتا تو میں دنیا کا کتنا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ بادشاہ نے کہہ لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ نے 2 احکامات لکھے۔ پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم پر بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ احکامات پر مہر لگائی اور وزیر سے کہا، تمہارے پاس پورا 1 ماہ ہے، تمہیں اس دوران صرف 3 سوالات کا جواب تلاش کرنا ہے۔ تم کامیاب ہوگے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوگے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ بولا، اب میرے 3 سوال لکھ لو۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ وزیر نے اسی شام ملک بھر کے دانشور، فلسفی، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے۔ کسی کے پاس ان سوالات کا تسلی بخش جواب نہ تھا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا مگر اسے تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ مارا پھرتا رہا، پورے ملک کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں ایک کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی کھا رہا تھا، ساتھ ایک پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا اس میں سے دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہہ لگایا اور بولا، جناب علی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور کیا میرا مسئلہ ہے؟ فقیر نے اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی خلعت بچھی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہہ لگایا اور جواب دیا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ سے اجازت لی اور یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن اسے جواب معلوم کرنے کی پڑی تھی۔ چنانچہ اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ میں سوالوں کے جواب آپ کو دے سکتا ہوں۔ پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہ تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے یہ دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہہ لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں تم کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ آدھا پاؤ دودھ پی جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ وزیر سخت مشکل میں تھا۔
ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ اسے کتے کا بچا ہوا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں پھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر جھکے ہوئے سر کے ساتھ فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس ندامت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ محل کے دروازے پر پہنچا، سوالوں کے جواب دیے اور آدھی سلطنت کا پروانہ قبول نہ کرتے ہوئے محل سے رخصت ہو گیا۔ ہمیں بھی اس کہانی کے بنیادی سوالوں پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے؟ ہم بھی تو کہیں زندگی کے اس دھوکے کا شکار ہو کر غرض کے غلیظ پیالوں سے منہ لگا کر تو نہیں گھوم رہے؟ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس دن ان 3 سوالوں پر غور کر لیا، خوشامد اور چاپلوسی کی ذلت سے خود کو بچا لیا، غرض کی خاطر غلیظ چیزوں سے بچ کے انشاءاللہ ایک مطمئن زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، مال و زر جمع کرنے نے تمہیں ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبریں تک جا دیکھی، یعنی کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لالچ، طمع، دکھاوے اور غرض کی مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہمارے اس چینل انفو رائڈر کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔